کریم کے غلاموں، یہ حضور اور اہل بیت اور صحابہ یہ آپ ایک مٹھی ہیں۔ جس طرح حضور سب کی جان ہے، اس طرح صحابہ کی بھی جان ہے، اہل بیت کی بھی جان ہے۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو کلاب آپ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں شام کے سفر کے لیے نکلا۔ جب میں شام کے سفر کے لیے جا رہا تھا، رستے میں میں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں ایک شخص رو رہا تھا، آہو بکا کر رہا تھا، وہ چیخیں مار رہا تھا اور آنسو بہا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے افسوس میں جہنمی ہوں، ہائے افسوس میں جہنمی ہوں، ہائے افسوس میں جہنمی ہوں۔ کہنے لگے میں دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس گیا، میں دیکھتا کیا ہوں، اس کے دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، اس کی دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، دو ہاتھ بھی نہیں ہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، وہ اوندے منہ زمین پر پڑا ہے اور یہی جملہ کہہ رہا ہے ہائے افسوس کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، ہائے افسوس میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضرت کلاب کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا وقت تھا تو میں بھی ان جو ہے آپ کو شہید کرنے والوں میں شامل تھا۔ جب میں نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی تو حضرت نائلہ میرے سامنے آئی اور آ کر انہیں مجھے منع کیا، مجھے برا بلا کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہ صحابی رسول ہیں، یہ حضور کے پیارے ہیں، یہ عثمان غنی ہیں، یہ دماد رسول ہیں، کیا کر رہے ہو؟ حضرت نائلہ مجھے برا بلا کہنے لگی۔ میں نے حضرت نائلہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، کہنے لگے حضرت عثمان غنی کو غصہ آیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے پھر مجھے بد دعا دی، 4 بد دعائیں دی، اللہ تیرے ہاتھوں کو نصف و نبود کر دے، اللہ تیرے پاؤں کو کاٹ دے، اللہ تیری آنکھوں کو نکال دے۔ کہنے لگے دیکھ رہے ہو اللہ نے حضرت عثمان غنی کی 4 دعائیں قبول کر لیں، 3 تم دیکھ رہے ہو، نہ میرے ہاتھ ہیں، نہ میرے پاؤں ہیں، نہ میری آنکھیں ہیں، اب ایک ہی بد دعا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں داخل کرے۔ اب میں جہنم میں جانے والا ہوں، اب میں جہنم کی طرف رخ کرنے والا ہوں، میں اس لیے اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن میری غلطی معاف نہیں ہوگی۔ اس صحابی رسول حضرت کلابہ نے کہا اے بدبخت، رب نے تیری سزا یہی رکھی ہے، جو صحابہ کرام کو تکلیف دیتا ہے، صحابہ کرام کو شہید کرتا ہے، پھر اس کا یہی حشر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں بھی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، کس قدر عذاب میں مبتلا ہے۔ تو شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا، شاعر کہتا ہے دونوں جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، دونوں جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ یہ کون ہے جو عثمان غنی کو تنگ کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ صحابہ کرام کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے اس کی یہ علامت ہے کہ وہ نہ دنیا میں خوش رہتا ہے نہ آخرت میں خوش رہتا ہے، نہ اس کی دنیا صحیح رہتی ہے نہ اس کی آخرت درست رہتی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت ایسا عقیدہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔